دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امیر تیمور کی زندگی کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ ہم آپ کو سنائیں گے وہ واقعہ جب تیمور لنگ نے دہلی پر حملہ کیا تو پھر کیا کچھ دہلی میں ہوا، سمرقند سے دہلی کا راستہ کتنا دشوار گزار تھا، تیمور کی فوج نے یہ راستہ کیسے عبور کیا، تیمور نے دہلی فوج میں موجود ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے کیا جب تیمور جنگ میں خون سے لت پت ہو گئے، جب تیمور نے فتح کے بعد کھوپڑیوں کے مینار بنائے، دہلی سے واپسی پر تیمور کو کون سی خطرناک بیماری ہوئی جس کے باعث اس کی موت ہوئی۔ یہی سب موضوعات ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری او کلاک چینل اور میں ہوں سید عمار۔ جب دہلی کو کوچ کرنے کے لیے تیمور لنگ کے 90,000 سپاہی سمرقند میں جمع ہوئے تو ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے پورے شہر میں دھول ہی دھول پھیل گئی تھی۔ دہلی سمرقند کے جنوب مشرق میں وہاں سے تقریباً 1000 میل دور تھا۔ دہلی کا راستہ شاید دنیا کا سب سے مشکل راستہ تھا جو ہندو کش کی پہاڑیوں سے گزرتا تھا، جس کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے تھے جنہیں سکندر اعظم بھی جھکانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ بہت سے دریا، پتھریلی سڑکیں اور بیچ میں صحرا تھے، جس کی وجہ سے دہلی تک پہنچنے کا راستہ زیادہ ناقابل رسائی تھا۔ اگر ان پر قابو پا بھی لیا گیا تو تیمور کی فوج کو ان طاقتور ہاتھیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو تیمور اور اس کی فوج نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے ان کے بارے میں کہانیاں ضرور سنی تھی کہ وہ نہ صرف گھروں کو مسمار کر دیتے ہیں اور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں بلکہ سامنے کی دیوار کو بھی رونتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے سونڈ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سپاہی کو لپیٹ کر نیچے زمین پر دے مار سکتا ہے اور اسے پاؤں سے کچل سکتا ہے۔ دہلی کی بدامنی نے تیمور کو دعوت دی۔ اس وقت دہلی کی حالت اچھی نہیں تھی۔ سن 1338 میں فیروز شاہ تغلق کی وفات کے بعد پورا ہندوستان بنگال، کشمیر اور دکن جیسے علاقوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ مشہور مورخ سر جارج ڈمبر اپنی کتاب دی ہسٹری آف انڈیا میں لکھتے ہیں، فیروز کی موت کے بعد 10 سال کے اندر دہلی پر یکے بعد دیگرے 5 بادشاہوں، ان کے پوتے اور ان کے چھوٹے بیٹوں کی حکومت رہی۔ دہلی کی اندرونی حالت یہ تھی کہ ایک طرح سے کسی بھی بیرونی حملہ آور کو حملے کی دعوت دے رہی تھی۔ سمرقند سے نکلتے ہی چڑھائی شروع ہو گئی۔ تیمور کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ اپنے 90,000 سپاہیوں کو دنیا کی چھت پر اور وہ بھی دگنے گھوڑوں کے ساتھ کیسے لے جائے۔ جسٹن مروزی اپنی کتاب تیمور سورڈ آف اسلام کونکرر آف دی ورلڈ میں لکھتے ہیں، تیمور کی فوج کو مختلف علاقوں سے گزرنا پڑا جہاں کا موسم ایک جیسا نہیں تھا۔ تیمور سے کم قیادت کی صلاحیت رکھنے والے کسی بھی شخص کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ سمرقند اور دہلی کے درمیان برف سے ڈھکی چٹانوں، جلستے صحراؤں اور بنجر زمینوں کا ایک وسیع علاقہ تھا جہاں سپاہیوں کے کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں اگایا جا سکتا تھا۔ تیمور کے سپاہیوں کی پوری رسد تقریباً 1.5 لاکھ گھوڑوں کی پیٹھ پر لائی جا رہی تھی۔ آج اس مہم کے 600 سال بعد بھی اس علاقے سے گزرنے والے ٹیکسی ڈرائیور برفانی دروں کے خراب موسم کی شکایت کرتے ہیں۔ جسٹن مروزی لکھتے ہیں، تیمور اور دہلی کے سپاہیوں کے درمیان پہلی جھڑپ اس وقت ہوئی جب مالو کے دستوں نے تیمور کے 700 سپاہیوں پر مشتمل فارورڈ دستے پر حملہ کر دیا۔ اس وقت دہلی پر سلطان محمد شاہ کی حکومت تھی لیکن اصل انتظام مالو کے ہاتھ میں تھا۔ ساتھ چلنے والے 1 لاکھ قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تیمور کو ڈر تھا کہ اگر مالو کے سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا تو اس کے ساتھ آنے والے 1 لاکھ قیدی اس کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جسٹن مروزی لکھتے ہیں، تیمور اپنی فوج کے پیچھے آنے والے ان قیدیوں کی بغاوت سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ اس نے ہر ایک قیدی کو ایک ہی جگہ پر قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک کہ تیمور کے ساتھ آنے والے مذہبی علماء پر بھی یہ فرض عائد کیا گیا کہ وہ ان قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ سر ڈیوڈ پرائس نے بعد میں اپنی کتاب میموریز آف دی پرنسپل ایونٹس آف محمڈن ہسٹری میں لکھا، انسانیت کی تاریخ میں اس طرح کے ظلم کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس وقت تیمور کو ایک اور پریشانی بھی ستا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی سوانح عمری ملفوظات تیموری میں لکھا کہ میری سب سے بڑی پریشانی ہندوستان کے طاقتور ہاتھی تھے۔ ہم نے ان کے بارے میں سمرقند میں کہانیاں سنی تھیں اور ہم نے پہلی جھڑپ میں ان کے کارنامے دیکھے تھے۔ ان کے چاروں طرف زیرہ بختر لگے ہوئے تھے اور پیٹھ پر خودے میں مشل پھینکنے والے لوگ، تیر انداز اور محاوت بیٹھے رہتے تھے۔ افواہیں تھی کہ ہاتھی کے بیرونی دانتوں میں زہر ہے جسے وہ لوگوں کے پیٹ میں گھسا دیتے تھے۔ ان پر تیروں اور نیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تیمور کے سپاہیوں کا شروع سے غلبہ رہا۔
اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ہندوستانی ہاتھیوں سے نمٹنے کے لیے ایک درست منصوبہ بندی کی جائے۔ تیمور نے اپنے سپاہیوں کو اپنے سامنے ایک گہرا گڑھا کھودنے کا حکم دیا۔ ان گڑھوں کے سامنے بیلوں کے گلے اور پاؤں کو چمڑے کے پٹے سے باندھ کر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ پھر اونٹوں کی پیٹھ پر لکڑیاں اور خشک گھاس لاد کر ایک ساتھ باندھ دیا گیا، اور پھر تیر اندازوں کو حکم دیا گیا کہ وہ ہاتھیوں کے محاوتوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنائیں۔ 17 دسمبر سن 1398 کو مالو خان اور سلطان محمود کی فوج تیمور کی فوج سے لڑنے کے لیے دہلی دروازے سے نکلی۔ اس نے ہاتھیوں کو درمیان میں رکھا۔ ان پر مسلح سپاہی سوار تھے۔ تیمور ایک اونچے ٹیلے پر تھا جہاں سے وہ لڑائی کا سارا منظر دیکھ سکتا تھا۔ جنگ شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے تیمور گھوڑے سے اترا اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر فتح کی دعا کی۔ جنگ شروع ہوتے ہی تیمور کے تیر اندازوں نے مالو خان کی فوج کے دائیں بازو کو نشانہ بنایا۔ اس کے جواب میں مالو خان نے تیمور کے دائیں طرف کے سپاہیوں پر بائیں جانب سے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا، لیکن تیمور کے سپاہیوں نے مالو خان کے پیدل دستوں پر حملہ کر کے انہیں تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اونٹوں کی پیٹھوں پر سوکھے۔ پھر تیمور نے دیکھا کہ ایک علاقے میں ہاتھیوں کی وجہ سے اس کے سپاہیوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس کے لیے اس نے پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ اب اسے عملی جامہ پہنانے کا وقت تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ اونٹوں کی پیٹھ پر خشک گھاس اور لکڑیاں لے جائے۔ جیسے ہی ہاتھی ان کے سامنے آئے تو اونٹوں کی پشت پر رکھی گھاس اور لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ جسٹن مروزی لکھتے ہیں، اچانک اونٹ ہاتھیوں کے سامنے آ گئے جن کی پشت پر آگ جل رہی تھی۔ ہاتھی خوف کے مارے اپنے ہی سپاہیوں کی طرف بھاگے اور اپنے ہی سپاہیوں کو کچلنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مالو خان کے سپاہی مارے گئے۔ درمیان میں افراتفری مچ گئی۔ مورخ خواندہ میر نے اپنی کتاب حبیب السیار میں لکھا ہے کہ اچانک ہندوستانی فوجیوں کے سر میدان جنگ میں درختوں سے گرے ہوئے ناریل کی طرح نظر آنے لگے۔ دائیں طرف سے تیمور کے سپہ سالار پیر محمد نے ان کا پیچھا کیا اور دہلی کی دیواروں کو کھدیڑ کر ہی دم لیا۔ اسی دوران تیمور کے 15 سالہ پوتے خلیل نے سپاہیوں کے ساتھ ایک ہاتھی پکڑا اور اپنے دادا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تیمور کے بازو اور ٹانگیں زخمی ہوئیں۔ اسی وقت تیمور خود لڑائی میں کود پڑا۔ جنگ کی قیادت کرہ خان کو دے دی۔ تیمور نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے، میں نے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں کلاڑی پکڑی ہوئی تھی۔ میں بائیں اور دائیں ہاتھ میں تلوار اور کلاڑی چلاتا ہوا چل رہا تھا۔ میں نے 2 بار ہاتھیوں کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ جس کی سونڈ کاٹی وہ اپنی طرف جھک گیا اور اس کے خودے پر بیٹھے سپاہی گر گئے۔ اسی دوران شہر سے بڑی بڑی مونچھوں والے ہندو سپاہی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرنے کے لیے نکلے۔ میرے دونوں ہاتھ اتنی تیزی سے وار کر رہے تھے کہ میں اپنی طاقت اور تیزی پر حیران تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں والے سپاہی ہمارے آگے ڈھیر ہوتے جا رہے تھے اور ہم آہستہ آہستہ شہر کے دروازے کے قریب پہنچ رہے تھے۔ اسی دوران تیمور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے۔ وہ خالی جگہ پہنچے تو ان کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام چھوٹ گئی۔ تیمور نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے، میں نے مشعل کی روشنی میں اپنے ہاتھ کی طرف حیرت سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ میرا خون تھا جو لگام کے ہاتھ پھسلنے سے نکل رہا تھا اور میرے ہی خون سے میرا ہاتھ بھیگ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے تمام لوگوں کی طرف دیکھا۔ کپڑے خون میں لت پت تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے خون کے تالاب سے باہر نکالا گیا ہو۔ میں نے اپنے جسم کو قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میری دونوں کلائیاں زخمی ہیں اور میری دونوں ٹانگوں پر 5 زخم آئے ہیں۔ باقی بچے ہاتھیوں نے تیمور کے سامنے سر جھکائے، لیکن تب تک تیمور کے سپاہی دہلی میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کے ایک دن بعد تیمور فاتح کی طرح دہلی میں داخل ہوا۔ تیمور کا دربار عجلت میں دہلی کی دیواروں کے اندر خیمہ لگا کر بنایا گیا تھا۔ سلطان محمود کے دربار کے لوگ اور دہلی کی اشرافیہ کے لوگ اس کے سامنے سے گزرے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ تیمور لنگ کا دہلی پر مکمل کنٹرول تھا۔ دہلی کے سلطان محمود اور مالو خان اپنے لوگوں کو حملہ آور کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ جسٹن مروزی لکھتے ہیں، ایک ایک کر کے تقریباً 100 کے قریب ہاتھی تیمور کے سامنے لائے گئے۔ انہوں نے دہلی کے نئے مالک تیمور کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور سونڈ اٹھا کر سلام کیا۔ تیمور نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں تبریز، شیراز اور شیروان کے شہزادوں کو بطور تحفہ بھیجے گا۔ انہوں نے اپنے ساتھ قاصد بھی بھیجے تاکہ پورے ایشیا میں یہ خبر پھیلائیں کہ دہلی پر تیمور کا قبضہ ہو گیا۔ تیمور کے سپاہیوں نے دہلی میں قتل عام کیا۔
جنگ کے خاتمے کے بعد تیمور نے اس چیز پر توجہ مرکوز کی جس کے لیے اس نے دہلی پر حملہ کیا تھا۔ وہ اندازہ لگانے لگا کہ دہلی کا خزانہ کتنا بڑا ہے اور وہ یہاں سے کیا کیا لے جا سکتا ہے۔ اس کے سپاہی گھر گھر جا کر بتانے لگے کہ انہیں کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی۔ کچھ سپاہیوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے شہر میں غلہ لوٹنا شروع کر دیا۔ شرف الدین علی یزدی کا خیال ہے کہ اس وقت تیمور لنگ کے 15,000 سپاہی دہلی کی حدود میں پہنچ چکے تھے۔ پھر تیمور کے سپاہیوں اور دہلی کے لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا۔ محمد قاسم فرشتہ اپنی کتاب ہسٹری آف دی رائز آف محمدن پاور ان انڈیا میں لکھتے ہیں، جب ہندوؤں نے دیکھا کہ ان کی عورتوں کی توہین کی جا رہی ہے اور ان کی دولت لوٹی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ یہی نہیں، وہ اپنی بیویوں اور بچوں کو قتل کر کے تیمور کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد دہلی میں وہ قتل عام دیکھنے کو آیا کہ سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ تیمور کی پوری فوج دہلی میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں دہلی والوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ دہلی کا قتل عام۔ منگولوں نے دہلی والوں کو پرانی دہلی تک کھدیڑ دیا جہاں انہوں نے ایک مسجد کے احاطے میں پناہ لی۔ جسٹن مروزی لکھتے ہیں، تیمور کے 500 سپاہیوں اور 2 رئیسوں نے مسجد پر حملہ کیا اور وہاں پناہ لینے والے ہر ایک کو قتل کر دیا۔ انہوں نے ان کے کٹے ہوئے سروں کا ایک مینار بنایا اور ان کی لاشوں کو گدھوں اور کووں کے لیے کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ قتل عام مسلسل 3 دن تک جاری رہا۔ غیاث الدین علی نے اپنی کتاب ڈائری آف تیمور's کیمپین ان انڈیا میں اس وقت کے واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا، تاتار سپاہی دہلی والوں پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکے بھیڑیوں کا گول کسی ایک گروہ پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ نتیجتاً دہلی جو اپنی دولت، جواہرات اور عطروں کے لیے مشہور تھا، وہ جلتی ہوئی دوزخ میں تبدیل ہو گیا اور اس کے ہر کونے سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آنے لگی۔ تیمور لنگ اپنے صاحبان میں آرام کر رہا تھا اور دہلی میں ہونے والے قتل کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ تیمور کے سپہ سالار دہلی کے لوگوں پر ظلم کر کے ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھی تیمور کو اس کی اطلاع دینے کی ہمت نہ کر سکے۔ لیکن بعض مورخین کو اس بات میں شبہ ہے کہ تیمور کو اس قتل عام کی کوئی ہوا نہیں رہی ہو۔ تیمور کی فوج اپنے نظم و ضبط کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ اوپر کے حکم کے بغیر اس قسم کی لوٹ مار اور قتل عام نہیں کر سکتی تھی۔ دہلی 100 سال تک اس حملے سے ابھر نہ سکا۔ کشمیر پہنچتے ہی تیمور کے ہاتھ میں ایک پھوڑا نکل آیا۔ ان کے دونوں ہاتھ پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ انہوں نے ایک گھوڑے کے بچھڑے کی پشت پر بیٹھ کر ہندو کش کی پہاڑیوں کا سفر کیا۔ سارا راستہ اس قدر گھماؤ دار تھا کہ شاہی عملے کو ایک دن میں 48 بار دریا عبور کرنا پڑا۔ سمرقند میں داخل ہونے سے پہلے تیمور نے اپنے والد کی قبر پر سر جھکا دیا۔ دوسری طرف سمرقند سے 1000 میل دور دہلی کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہندوستانی سلاطین کی کئی نسلوں کی جمع کردہ بے تحاشا دولت چند دنوں میں ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ یہی نہیں بلکہ سلطنت کے غلبے کے ذخیرے اور کھڑی فصلیں بھی برباد ہو گئیں۔ دہلی مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا۔ جو لوگ وہاں بچ گئے وہ بھوک سے مرنے لگے اور تقریباً 2 ماہ تک پرندے بھی دہلی کی طرف نہ گئے اور دہلی کو اس حالت سے نکلنے میں 100 سال لگ گئے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔